سجدہ کرنے کا جب حکم دیا جی تو سارے فرشتے سجدہ ریز ہوئے. ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں ایک کھڑا رہا, فسجدوا الا ابلیس, اللہ. اور اس نے اس وقت اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا تھا. جب اس سے پوچھا کہ بھائی سب نے سجدہ کیا ہے, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو بعض روایت میں تو یہ بھی ہے نا کہ وہ فرشتوں کا استاد تھا, تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے اپنی عقل کے مطابق جواب دیا تھا. جواب اس نے یہی کہا تھا کہ میں افضل ہوں. یہ مفضول ہے, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ افضل ہے, میں افضل ہو کر مفضول کو سجدہ کیوں کروں؟ اور بات تو اس کی عقلی اعتبار سے ٹھیک تھی کہ جب آپ بھی دیکھیں کہ اگر مٹی کو آپ آسمان کی جانب اچھالتے ہیں وہ واپس نیچے آتی جی, لیکن آگ زمین پر آپ جلاتے ہیں لیکن اس کا رخ آسمان کی جانب ہوتا ہے. تو اس کی بات بالکل ٹھیک تھی, لیکن وہ مقام نہیں تھا اپنی عقل کی بات کرنے کا. اس کا جواب کیا ہوا؟ راندہ درگاہ ہوا. جب راندہ درگاہ ہوا تو اس نے اب اجازت چاہی کہ اب اگر میں نکال ہی دیا گیا ہوں تو اب مجھے مہلت بھی دے, جی, تیرے نیک بندوں کو میں بہکاؤں. تو اس وقت پھر اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, جی, بھائی تعالیٰ اب تو نے مجھے مہلت دے دی ہے, میں قیامت تک تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا. اور کہاں بیٹھوں گا؟ سیدھی راہ میں دھاک لگا کر بیٹھوں گا. اللہ. یہ نہیں کہا کہ میں ہر ایک کو بہکاؤں گا, سیدھی راہ میں دھاک لگا کر بیٹھوں گا, جو اس سیدھی راہ پر آئے گا میں اسے بہکاؤں گا. اللہ. پھر آگے وہ کہتا ہے, بہت اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. آگے وہ کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. جب سیدھی راہ پر بیٹھوں گا, جو اس راہ پر آ رہا ہوگا آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, میں اسے بہکاؤں گا. اللہ. یعنی اس نے اپنے پورے عزم کا اظہار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیا. پھر اس پر مفسرین نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور مسکرا دی. اللہ. جب حضور مسکرائے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب؟ تو میں دیکھو یہاں پر بھی ہمارے رب کی رحمت جوش پر ہے. اللہ. اس شیطان کو مہلت بھی دی, اسے ہر جانب سے حملہ کرنے کی اجازت بھی دی, جی, نیک لوگوں کو بہکانے کے لیے اسے سیدھی راہ پر دھاگ لگانے کے بیٹھنے کی مہلت اور اجازت بھی دے دی. جی, لیکن دیکھو اب بھی رب کی رحمت ایسی ہے کہ اس نے 4 جہتوں کا تذکرہ کیا ہے. 2 جہتیں رب ذوالجلال نے اس کے ذہن سے محو کر دی. اللہ. نہ وہ نیچے کی جانب کا اشارہ کر سکا, نہ بلندی کی جانب. فرمایا جب کبھی بندہ سجدے کی حالت میں رخ زمین کی جانب کرے گا تب بھی رب کو پالے گا, ہاتھوں کا قبلہ آسمان بنا لے گا تب بھی رب کو پالے گا. سبحان اللہ.